السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر حاضر آیا مولانا سید انیس احمد جعفری مداری خانقاہ عالیہ مداریہ الیاس پور کی سرزمین سے موجود ہیں۔ آج صلاۃ و تسبیح کے فضائل اور اس کی پڑھنے کی ترکیب بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں فضائل صلاۃ و تسبیح اور اس کی ترکیب بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی صلاۃ و تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور کہا کہ چچا جان، میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے ظاہری گناہ، باطنی گناہ اور قصدن ہو یا دانستن ہو یا نادانستن ہو، اور اس کو جب بھی پڑھو گے سے سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا جان سے، اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو اس کو جمعے کے دن پڑھ لینا چاہیے، یعنی ہفتے کے دن پڑھ لینا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے، اور یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو اس کو سال میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی پوری زندگی، اپنی عمر میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام گناہوں کو صلاۃ و تسبیح ختم کرتی ہے۔ یہ سب سے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ گناہوں کا، اور ہر ناظرین کرام سب کو اپنے گھروں میں صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہ اتنی بڑی فضیلت کیا کہ ہمارے علامہ ادیب مکن پوری ارشاد فرماتے ہیں، لب حضور سے جو نکلی ہوئی بات نہ ہو، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں ہے کہ سارے گناہوں کو، چاہے انجانے میں ہو، چاہے دھوکے میں ہو یا قصدن ہو، تو اس کو حضور نے فرمایا سارے گناہوں کو ختم کر دیتا اللہ پاک۔ تو اس کی ترکیب کیا ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی؟ تو میں آج اسی ترکیب کو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر جو میرا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کاغذ اور پین لے لیں، اس پہ نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ اس سے نوٹ کرنے سے بات ذہن میں رہتی ہے۔ اور یہ ترکیب یہ ہے کہ جب سب سے پہلے نیت کریں صلاۃ و تسبیح کی، اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی الحمد شریف۔ اس کے بعد جو آپ کو سورت یاد ہو اس کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کے بعد آپ کو پھر وہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر سبحان ربی العظیم کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد پھر وہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، آدھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو سیدھے کھڑا ہونا ہے اور کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے پھر جلسے میں بیٹھنا ہے، اور جلسے میں بیٹھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پھر رکوع کریں
کریں گے سجدے میں پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ 4 رکعت کی نماز ہے اور 4 رکعت میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، شروع میں 15 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملا لیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، یہ ہو گئی 25 مرتبہ۔ پھر رکوع کریں گے، رکوع میں 10 مرتبہ یہی کلمہ شریف پڑھنا ہے تیسرا، اس کے بعد یہ 35 ہو گئی۔ اس کے بعد سیدھے جب کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے 25 اور 35۔ اس کے بعد پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے، سجدے میں 10 بار پڑھنا ہے، 35 اور 10 45۔ پھر جب جلسے میں بیٹھیں گے آپ تو جلسے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 45 55۔ پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے میں بھی 10 بار پڑھنا ہے، یہ بن گئے 75۔ اب 4 رکعت میں کل آپ کو 300 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور یہ ترکیب آسان ترکیب ہے۔ اسی ترکیب سے ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اور یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، کہ حضور نے فرمایا کتنوں گناہ ہو ہے چچا، اس کو زندگی میں یا ایک بار پڑھ لینا، یا ہفتے میں جمعے والے دن، یا سال میں یا مہینے میں، اس کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں، ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت یہی ہے، اور یہ سب سے آسان ترکیب ہے، اس سے بہتر، کیونکہ نماز سب سے حضور نے سب سے اچھی نماز دی جو گناہوں کو ختم کرتی ہے، اور گناہ انسان سے چلتے پھرتے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ خواتین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خواتین اپنے گھر میں صلاۃ التسبیح کی اسی ترکیب سے پڑھیں، اللہ پاک تمام گناہوں سے معاف فرمائے گا اور تمام گناہوں کو ختم فرمائے گا، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، کیونکہ یہ سب سے پیاری بات ہے اور سب سے اچھی بات ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اس کے بعد اس صلاۃ التسبیح سے فائدہ اٹھائیں سبھی حضرات، اور اس سے بہترین نماز ہے، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہمیں اور آپ کو سب کو پروردگار عالم صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، اس ارگونی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، کیونکہ اس سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، دوسروں کو فائدہ ملے گا تو آپ کو اس سے ثواب ملے گا۔ اس ارگونی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔